السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آیا جائیں گے یا نہیں؟ ایک ایکسٹینسو نیگوسیشن از گوئنگ ٹو اسٹارٹ رائٹ فرام دا نیکسٹ ویک۔ واٹ ول بی دا کی کنڈیشنز جو کہ آنے والے آئی ایم ایف پروگرام کی کنٹینیوشن کے لیے پاکستان کے لیے ناگزیر ہوں گی امپلیمنٹ کرنا؟ ول اٹ بی الیکٹریسٹی پرائس ہائیک اور گیس پرائس ہائیک؟ گیس پرائس ہائیک کیوں ضروری ہے یہاں پہ؟ وین یو کمپیئر یور سیلف اور اپنی پر کیپٹا انکم کو دیکھیں، افورڈیبلٹی کا کویشچن کیا آتا ہے؟ کیا انفلیشن کا امپیکٹ پاکستان کی عوام پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے؟ اگر پڑ رہا ہے تو واٹ از گورنمنٹ ڈوئنگ ان آرڈر ٹو dilute the impact? What are the measures that the government is taking right now and planning to take جس میں عام عوام کے لیے فائدے کی بات ہے، عام عوام کے لیے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہیں، عام عوام کے لیے کاروبار کے مواقع بہتر ہو رہے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں these are very complex questions that we are going to address in today's show، خاص طور پہ because we are at the crunch time جب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت دنیا بھر میں ابھی یو ایس میں ریکارڈ انفلیشن آیا ہے، کینیڈا میں ریکارڈ انفلیشن آیا ہے، یورپین ممالک میں ریکارڈ انفلیشن کی ایک اسپری جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام تر کموڈٹیز میں اضافہ، ٹیرفز میں ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل جو کارگو کے ٹیرفز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں ریکارڈ لیولز کے اوپر۔ سو اوور آل منی سپلائی کے بڑھنے سے انٹرنیشنل انفلیشن بڑھ رہی ہے، اور پاکستان بینگ این آئل امپورٹنگ کنٹری اس کا اثر انداز ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی، اور دیز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس ان ٹوڈیز شو۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں، میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا ذکی احمد شریف صاحب جو کہ فارمر ایس وی پی ہیں، کاٹھی سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس احمد خان ملک صاحب جو کہ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں، خاص طور کے اوپر فائنینشیل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس نن ادر دین ڈاکٹر اقدس افضل صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں، اکیڈیمک سیکٹر سے بھی تعلق ہے ان کا، بہت ہی زیادہ پولیٹیکل اکانومی پہ اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں، بہت ہی اوپینینیٹڈ ہیں، کھری کھری باتوں کے لیے مشہور ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سب سے پہلے ذکی صاحب آپ سے ایک کویشچن، آئی ایم ایف پروگرام میں وی آر اگین ری نیگوشیٹنگ اینڈ نیکسٹ ویک ول بی اے کرٹیکل ویک جہاں پہ ہمیں کچھ کنڈیشنلٹیز بھی سامنے آئیں گی۔ دیر از اے سائڈ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیکسیشن ریونیوز بڑھ رہے ہیں، ریزروز آپ کے اچھے لیول پہ موجود ہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ آپ نے 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا ہے، سو دیٹ آئی ایم ایف واز سیئنگ کہ آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں، اگین 25 بیسس پوائنٹس بھی کہا جا رہا ہے، چمک گوئیاں ہیں کہ اٹ مائٹ بی انکریز ایز ویل، سو a lot of more those conditions have been met minus the electricity and gas prices. How do you view this scenario? دیکھیے آئی ایم ایف کے کنڈیشنز تو ہمیشہ آتے ہیں، پاکستان کو اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے، اور یہاں پہ جو ضرورت کے اقدامات ہیں پاکستان کے جو اکنامک مینیجرز ہیں دے شوڈ ٹیک۔ فار ایگزامپل آپ کا ٹیکس اسٹرکچر جو نا وہ مناسب نہیں ہے، وی آر ریئلی ٹیکس ہیوی، ہمیں ٹیکس کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا۔ دیکھیں چائنا نے کس طرح ترقی کی، آپ ٹیکس کو 17% آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے، اس کو کم کریں، 10% کریں اور ٹیکسز کم کریں، آپ کے پاس آٹومیٹیکلی جو نیٹ ہے ٹیکس نیٹ پہ بہت سے لوگ آ جائیں گے if you rationalize the tax۔ اچھا یہ سجیشن ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کا ریٹ کم کر دیں اور پوائنٹ آف سیلز انٹروڈیوس کرا دیں، تو بہت سارے ٹریڈرز راضی ہیں کہ ہم پوائنٹ آف سیلز ڈائریکٹ لگا کے ڈائریکٹ ایف بی آر میں دے دیں، از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم بہت بہتر ہو گئے پہلے سے الحمدللہ۔ گورنمنٹ کے جو میجرز ہیں میں تو کہوں گا کہ قابل تعریف ہیں، رزلٹس آ رہے ہیں، اور آئندہ 2-3 سال میں اور اچھی رزلٹس آ جائیں گے۔ میرا ویو یہ ہے کہ ہم اور اچھی طرح ٹیکس اسٹرکچر کو ٹھیک کریں، ریسٹرکچر کریں، کم کریں، بہتر کریں، انیبل کریں ہمارے بزنس انوائرمنٹ کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ایس ایم ایز کا ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے، دا اکنامک مینیجرز مسٹ ریئلائز اٹ ہیز ٹو بی ایس ایم ای ڈریون۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ای کا رول بڑا۔ چائنا کی جو اکانومی ہے، چائنا ہے سیکنڈ لارجسٹ، اور چائنا میں آپ دیکھیں کہ 60% ایس ایم ای کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 5th لارجسٹ اکانومی دنیا کی انڈیا ہے، 40% ایس ایم ای کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی $296 بلین پر ہے، اور 25% ایس ایم ای کا کنٹریبیوشن ہے۔ صحیح، تو دیٹ نیڈس ٹو بی انکریز۔ آپ ایس ایم ای کے لیے کریں، انوائرمنٹ کریٹ کریں، ایس ایم ایز کے لیے بالکل انسینٹیوائز کریں ایس ایم ایز کو۔ آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا۔ احمد صاحب، واٹ از یور فیڈ بیک آن دا اپ کمنگ آئی ایم ایف نیگوسیشن؟ بہت سارے کالمز بھی آلریڈی لکھے جا چکے ہیں کہ کیا دیز ول بی دا کی پوائنٹس، واٹ ڈو یو تھنک ول بی دا امپیکٹ؟ میرے خیال کے مطابق واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نیگوسیشن میں آئی ایم ایف کی کیا شرائط آتی ہیں اور اس کو کس حد تک مانا جاتا ہے۔ گزشتہ 2-3 سال کے دوران حکومت نے مختلف محاذوں پر خاصی کامیابیاں حاصل کیں،
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ تھا، ریزرو فورکس ریزرو ہیں، اس لحاظ سے خاصی کامیابی رہی اور بہت اچھا مینیج کیا حکومت نے. لیکن اب جو انفلیشن کا معاملہ آ رہا ہے یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد کیا معاملات آتے ہیں ٹیرف میں اضافے کے اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، تو اس بارے میں حکومت کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ عام عوام کو اس کے اثرات سے کتنا کم سے کم اس پہ کیا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت ایک اہم چیز ہوگی. گورنمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاصی توجہ دے رہی ہے اور نیو جابز آ رہی ہیں، بہت ساری انڈسٹریز چلنا. ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے چمن عیدگاہ مسجد کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترجمان طالبان حکومت نے کہا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد دھماکے میں ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی رسم قل کے دوران ہوا اور کسی گروپ نے ابھی تک دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے نمائندے رشید صافی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نمائندے خصوصی ہیں آپ پی ٹی وی نیوز کے لیے. بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں رشید آپ کے پاس؟ جی، یہ دھماکے کی اطلاعات ہے اور ابھی بلال کریمی ہے، معاون ترجمان ہے وزارت اطلاعات کے افغانستان کے. انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. عیدگاہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا. ذبیح اللہ مجاہد جو معاون وزیر اطلاعات ہے افغانستان کے، ان کی والدہ کے لیے آج فاتح خوانی ہو رہی تھی اور اس کے لیے بہت سارے لوگ جمع تھے. اس دوران مین گیٹ پہ ایک مبینہ خودکش حملہ آور نے وہاں پہ اپنے آپ کو اڑایا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں کافی جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہے. لیکن ابھی تک افغانستان سے ہمیں سرکاری سطح پہ اموات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. البتہ بلال کریمی کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر اہم طالبان رہنما محفوظ ہے. ذبیح اللہ مجاہد کو دھماکے کے مقام سے نکال لیا گیا ہے اور اس وقت وہ ارگ میں موجود ہے. سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے اور یہ اطلاعات ہے کہ یہ دھماکہ مبینہ طور پر خودکش حملہ تھا. جی اچھا رشید، یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے گا جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کسی گروپ نے ابھی تک دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن افغان سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے کیا کوئی اس قسم کا بیان آیا ہے سامنے کہ کسی طرف جو ہے وہ اشارہ جا رہا ہو؟ جی، جب سے 15 اگست کے بعد جب سے افغان عبوری حکومت قائم ہوئی ہے تو داعش خراسانی گروپ کی طرف سے اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی مبینہ طور پہ داعش ہی کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. کچھ جو داعش سے منسلک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داعش ہی کی یہ کارروائی تھی، لیکن ابھی تک تصدیق یا تردید نہیں ہوئی کہ یہ کارروائی داعش کی تھی یا کسی اور گروپ کی. ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے چمن عیدگاہ مسجد کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. رشید صافی نمائندہ خصوصی پی ٹی وی نیوز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رشید، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. پالیسی میکرز بھی اس چیز کو توجہ دیں. نمبر 1، سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا ڈوئنگ بزنس کا، تو ایک سروے آیا کرتا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے ڈوئنگ بزنس، تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی نے جنم لیا آئی ایم ایف میں، جہاں ان کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جن کا نام کرسٹلینا جورجیوا ہے، جب وہ ورلڈ بینک میں تھیں تو انہوں نے کچھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 2 کنٹریز کے کہنے پہ کچھ نمبرز آگے پیچھے کیے گئے، یہ ایلیجڈ ہے. تو شی از انڈر اے لاٹ آف پریشر، رائٹ؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پالیسی میکرز اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ بھی کچھ اپنے قسم کے پریشرز چل رہے ہیں. اور نمبر 2، افغانستان کی سچویشن جو کہ پچھلے دنوں میں یکسر بدل گئی ہے، آئی تھنک اس سے پاکستان کی
بارگیننگ پاور میں اضافہ ہوا ہے. بالکل. آئی تھنک اگر کسی نے بھی افغانستان کی سچویشن کو جو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی بات سنے بغیر ایک سسٹینیبل پیس افغانستان میں حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آئی تھنک جہاں ہم پہ کنڈیشنز ڈالی جا رہی ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی سچویشن بھی ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو جیو پولیٹکس ایٹ دا بیک ڈور ول بی پلیڈ آؤٹ ایز ویل. ایبسلیوٹلی. کریں گے. میرے پاکستانیوں، آج عمران خان نے غربت کی خاتمے کے لیے احساس کاٹ دیا. کسان کی حالت بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کی زرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسان کاٹ دیا. آج پاکستان میں 5 دہائیوں بعد 10 ڈیموں پہ کام شروع ہو گیا. آج نوجوانوں کے لیے 100 ارب کا کامیاب جوان پروگرام عمران خان نے شروع کر دیا. آج پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے 6 ملین خاندانوں کے لیے عمران خان نے کامیاب پاکستان کا پروگرام شروع کر دیا. خیبر پختونخوا کے بعد پورے پاکستان میں مفت علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کر دیا کہ ہر مزدور، ہر تنخواہ دار کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج کر سکتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اور آپ کی بہتر نمائندگی کے لیے جب عمران خان امریکہ جاتے ہیں، دنیا کے سامنے جب بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. لیکن جب عمران خان یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی. آج اللہ کا شکر ہے کہ سڑکیں بھی ان سے 3 گنا زیادہ بنا رہے ہیں اور ان سے 20 کروڑ فی کلومیٹر سستا بھی بنا رہے ہیں، جو آپ خود کہتے تھے اور نعرہ تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، لیکن آج عمران خان نے آپ کے لیے ہر میدان میں بہترین نمائندگی کی. آج آخری بات کروں گا. دا غنمو مسئلہ شتا کنا، غنم مسئلہ شتے گران شوی دی کنا. زمستاسو پشانیم دا غریبی کورا نیم ہم پدی اسپتالوں کی علاج کاؤ پدی لارو کسو کی گرزو ممتای پتہ دا او تاسو تا پتہ دا ولی گران دی پتہ تشتے. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ غنم ریلیز کری دی، پنجاب ریلیز کری دی، سندھ غنم نہ ریلیز کئی. نزستاوست طرفا پا اردو کے ورطوے ماں. آج اس جلسگاہ سے ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا نے گندم ریلیز کر دیے، پنجاب نے ریلیز کر دیے، سندھ ابھی تک اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ صرف پیسہ نہیں کھاتے، پھول نہیں کھاتے، سکولوں میں فرنیچر نہیں کھاتے، اسپتالوں میں صرف دوائی نہیں کھاتے، گندم بھی چوری کر کے کھاتے ہیں. آپ گندم ریلیز کر دو، کیونکہ آپ کی وجہ سے پاکستان کے باقی صوبوں میں اس وقت بوجھ پڑ رہا ہے. آپ کے لیے تو سارا کام اس وقت سندھ کی ترقی کی کیا بات کرنا. کراچی میں بارش آئی، ان سے سوال ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرے. وہ فرزند زرداری کہتا ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. کراچی میں گرین لائن عمران خان نے دیا،
सर्कुलर रेलवे इमरान खान ने दिया, सड़कें इमरान खान बना रहा है, हैदराबाद सक्कर मोटरवे इमरान खान बनाने जा रहा है, लेकिन ये गंदुम रिलीज ना करके क्यों कौम के ऊपर और लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हो? मेरे पाकिस्तानियों, एक नारे के साथ इजाजत चाहूंगा। आप सब ने हाथ उठा के जिस तरह आज आपने बेहतरीन अंदाज में हमारे आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा, अपने वज़ीर आला को, तहरीक इंसाफ के सिपाहियों को खुशामदीद कहा, एक वादा आप लोगों ने करना है। यो वादा बता कोई यो बरा सरजकोमा लास्ट पचवक के वादा बरा सर कोई ची पदगी अंदाज की बा दे इमरान खान सर वलाड़ जाए दखसी भाई मर गिर क्या कोई बा सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। निचला हमारा तबका जिसके बारे में बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी में हम जो सब्सिडीज दे रहे हैं वो तकरीबन 85% हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसकी रैशनलाइजेशन चाहिए होगी। हमारी रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज करेंगे, उसमें कुछ बचत होगी, तो उससे हमारा ये जो है जो सर्कुलर डेट कम होगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि हम कोई इनोवेशन लेके आएंगे। सर्दियों के बीच में जो है लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे वो बिजली इस्तेमाल करें, गीजर्स के ऊपर ये हीटर्स वगैरह ये सारी चीज़ों की हम बिजली सस्ती करके उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उससे है बिजली ज़्यादा यूज़ होगी। इसकी उससे ये है कि हमें ये जो कैपेसिटी पेमेंट में जो है वो सहूलत होगी। तो हम ये चाहेंगे कि और कुछ ना कुछ तो हमें टैरिफ किसी वक्त जाके थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़ेगा, लेकिन वो हम चाह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट है वो नीचे ग्राउंड लेवल इतना ना पड़े कि फिर महंगाई और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसका बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ये एक मसला जो है ये टेढ़ा मसला है, तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो किस्म से आपको सख्त नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, यू आर गोइंग देयर एंड यू आर नेगोशिएटिंग एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन ये एक साइक्लिकल फैक्टर है जो अगले 1.5-2 महीनों में जब विंटर के बीच में आएंगे हम तो फ्यूचर प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी। तो विल दिस प्ले अ की रोल, बिकॉज आप ये कन्विंस कर सकें कि ये जो प्राइस इंक्रीज है ये टेम्परेरली है, आगे चल के जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव होंगे यहाँ से एज ऑयल इंपोर्ट बिल लोअर्स अगेन। देखिए जी, हम जो भी चार्ज कर रहे हैं उसी बेसिस पे उन्होंने ये कहना है आपको कि आप बेसिकली इसका जो है जो फ्लो है इसका सर्कुलर डेट का उसको कम करें। तो ये तो हमारे फायदे में होगा ना, जिस वक्त भी अगर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे कमोडिटी प्राइसेस, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ रही होगी, तो उस वक्त हम बैठ के थोड़ा अगर टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कर देंगे थोड़ा बहुत, तो वो उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये तो IMF वगैरह के साथ तो इनकी भी तो अपनी फोरकास्टिंग होती है ना, ये भी बैठ के ये तो वैसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे होते। तो हम इनको जो है बड़ा ही एक किस्म से इन्फॉर्म्ड व्यू देंगे, इन्फॉर्म्ड व्यू से हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे और ये है कि चाहेंगे कि ये कोई हमें अकोमोडेट करें, बिकॉज एज यू सेड कि इस वक्त हमारी जो इंटरनेशनल कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और हमारा जो लोकल लोग हैं वो पिस रहे हैं। तो ये ना करें ना कि हमें ये इस वक्त अगर इनको समझ भी है कि ये कोविड रिलेटेड हाइट्स हैं कमोडिटी वगैरह में, तो दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, तो ये इसकी कुछ ज़रूरत थोड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए IMF को। ठीक है, आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट हाईलाइट किए। सिंस यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन बैंकिंग सेक्टर, आपने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। SME का रोल कभी बहुत कम रहा है बैंकिंग फाइनेंसिंग के अंदर और आपने कई बार इसकी आवाज़ भी उठाई है। व्हाट मेजर्स आर यू गोइंग टू टेक, बिकॉज GDP ग्रोथ टारगेट्स भी आपने बड़े एग्रेसिव सेट किए हैं एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, बट SME प्रमोशन के लिए व्हाट प्लान डू यू हैव? देखिए यार, SME जो है 1,80,000 सिर्फ कस्टमर है और ये तो जो 4 मिलियन SME है, तो ये तो बहुत ही थोड़ा है। तो हमें अब ये देखना चाहिए, इनोवेशन इस्तेमाल करनी है। हमारा जो कमर्शियल बैंक्स हैं तो ये छोटे लोन नहीं दे सकते, ये देते नहीं, अभी तक तो नहीं दिए इन्होंने। तो हम चाहेंगे अब इनको जो NBFIs हैं और इनको जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं
इनको यूज किया जाए 30 से 50 लाख के लोन्स में, ताकि ये जो है ये दे सकें और उसमें एसएमईज को और ये बड़े लार्ज स्केल पे दे सकें। तो इसमें इनोवेशन हम ला रहे हैं। ठीक है। दूसरी जानिब अगर आप ये देखें शौकत साहब कि कैपिटल फॉर्मेशन भी पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो रही है, बहुत स्टार्टअप्स के अंदर भी और लिस्टिंग्स के अंदर भी। उन एक्टिविटीज़ के लिए आपका क्या प्लान है? बिकॉज कैपिटल मार्केट्स की लिस्टिंग को बढ़ाना है ऑन द वन साइड, ताकि इक्विटी कैपिटल रेज हो सके, और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। डू यू हैव एन एजेंडा फॉर दैट एज वेल? जी बिल्कुल है। हम एक लार्ज प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्रिएट करें जिसमें वेंचर कैपिटल भी होगा। तो वो जो है ये जो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए उनको हम कैपिटल देंगे, एक दफ़ा वो स्टार्टअप्स हो जाएंगे तो जाके लिस्ट करेंगे। ठीक है। वो एट द एंड मुझे ये बताइएगा, व्हाट आर द की रिस्क जो कि आप समझते हैं कि आर गोइंग टू बी फेस्ड इन नेगोशिएटिंग विद IMF दैट वी माइट हैव टू सुकम टू द प्रेशर? जी सर। देखिए यार, IMF इस वक्त जो है ना ज़रा टेढ़ा खेलेगा। ये कोई इस वक्त जो है अमेरिका वगैरह कोशिश करेंगे हमारे पर प्रेशर डालें, ठीक है, और वो इसी के थ्रू ही डाल सकते हैं। तो ठीक है, वो हम फेस करेंगे। ठीक है सर। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। आपने बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन सुनी। व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट? देखिए, मेरा अपना व्यू ये है कि एसएमईज जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन 35 लाख हैं, 3.5 मिलियन एस्टिमेटेड, और इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में सिर्फ 25% है। हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी है कितनी? 300 बिलियन भी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी को देखें, चाइना की इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट, 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एसएमई कर रहा है। उन्होंने इन्वायरमेंट इनेबल किया है थ्रू टैक्स स्ट्रक्चर। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और डायरेक्ट टैक्सेस इतना हैवी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक आम आदमी के लिए तंदूरी की रोटी 12 रुपये 15 रुपये हो गई है। कैसे रहेगा ज़िंदा वो आदमी? आप डायरेक्ट टैक्सेस कम करें, ऑटोमेटिकली खर्चे कम होंगे, ये महंगाई कम होगी। और IMF तो आपको चाहेगा कि उसके हमेशा, आज नहीं 50 साल से IMF लिस्ट ऑफ डिमांड्स भेजता रहा है, बट यू हैव टू सी मुल्क के लिए हमें करना क्या है। ठीक है। आई थिंक बिकॉज ही मेंशन्ड एज वेल दैट इट विल बी टफ नेगोशिएशन। सो व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट? क्योंकि मैं तो पहले ये कह रहा था, आपके प्रोग्राम पे बैठ के उन्होंने बहुत सी वो बातें रिपीट की। उन्होंने वो भी US वाली बात भी उन्होंने की, हालांकि मैंने नाम लिए बगैर ये बात कही थी। लेकिन मैं फिर वही बात आपसे कहूँगा कि देखें, जहाँ पे उनके पास कुछ चिप्स हैं, हमारे पास भी कुछ बार्गेनिंग चिप्स या पत्ते हैं हमारे हाथ के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे वो ख़ुद भी अंडर प्रेशर हैं, और हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो जियोपॉलिटिकल जिसको मैं सिचुएशन को कहूँगा, उसको हम यूज़ करते हैं। मुझे लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनको बखूबी इदराक था इन चीज़ों का। तो आई एम नॉट वरिड। मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक अच्छी टीम है और वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो केस है वो IMF के सामने पेश करेंगे। हाँ, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। मैंने अक्सर ये देखा है कि पाकिस्तान में जो टॉप पॉलिसी पोजीशंस के ऊपर लोग काम करते हैं, उनको अक्सर पहले से IMF में रहने का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं और जिस किस्म की एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है बिटवीन IMF एंड अस, मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन ना क्रिएट हो पाकिस्तान में। हमें आपको पाकिस्तान में भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। पाकिस्तान में मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं उन लोगों की जो पेट्रियटिज़म है या उनकी जो स्किल है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क रखना चाहता हूँ जिन्होंने पहले IMF में काम किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस किस्म की नेगोशिएशंस में किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अंदेशा नहीं होना चाहिए। But you cannot have a better guy and the person for this job than Shaukat Tareen. He's bold, understands the system and takes a hard stance. So when he came into the power, he took a hard stance. What is your feedback of the conversation? जी बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और तरीन साहब ने जो बात कही है उन्होंने सारी चीज़ें बहुत खुल के बयान कर दी हैं, बग़ैर किसी लगी लिपटी के। जो उनको मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हो सकता है वहाँ पर, और नाम लेके कहा है। और मेरा इस पे ये अंदाज़ा होता है कि उनको तमाम उन चीज़ों का अंदाज़ा है, पहले से वो तमाम चीज़ों को जानते हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं सूरत हाल को। और मुझे अच्छी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नेगोशिएशन जो है वो
اس میں وہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کریں گی اور کوئی بہتر اس کے رزلٹس آئیں گے. البتہ ایک اور بات جو اس میں آئی ہے وہ ایس ایم ایز کے حوالے سے جو ترین صاحب نے کہا کہ بڑے بینکس جو ہیں وہ ایس ایم ایز میں نہیں جاتے ہیں, اور یہ تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ میں ایس ایم ای کا ایک جو پلیٹ فارم لانے کے لیے وہ ہو رہا ہے اس پہ. جی اگر اس میں وہ ایک علیحدہ سے ایک انڈیکس بنا کر کے اور اس پہ بھرپور توجہ دی جائے تو میں یہ اس میں تھا کہ 500 ملین سے کم والی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں لسٹنگ ان کی ہو اور وہاں سے وہ فنڈ ریز کریں, اور یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر ابھی ایئر لنک کا آپ جو آئی پی او ہوا ہے اور کتنا زبردست اس کو ریسپانس مل رہا ہے. اس سے پہلے جو 3-4 آئی پی اوز ہوئے ہیں, آکٹوپس ہوا ہے, اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو ہے بڑے کامیاب آئی پی اوز ہوئے ہیں, سٹی فارما ہے اور اس طرح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے ایک بہت اچھا ایس ایم ایز کے لیے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک پلیٹ فارم مل سکتا ہے اور دیگر اسٹیپ لیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ایک بہت بڑا, چونکہ پاکستان تو ہے ہی زرعی ملک ہے, اس پہ وہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور بہت ڈس بیلنس پوزیشن وہاں پہ موجود ہے. یعنی کہ فصلوں کی جو کلٹیویشن اس لحاظ سے نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی کہ زوننگ کی جاتی تھی اور پابند کیا جاتا تھا کہ اس زون کے اندر یہ فصل ہوگی, اس زون میں یہ فصل ہوگی. تو جب سے وہ زوننگ کا سلسلہ ختم ہوا ہے یا عمل درآمد ختم ہوا ہے تو اب ہماری جو مختلف جو بڑی فصلیں ہیں ان کی پیداوار اپ ڈاؤن بڑی تیزی سے ہوتی رہتی ہے, جس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو ہمارے اوپر آتا ہے. کاٹن ہے, رائس ہے, شوگر کین ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراپ کا جو آؤٹ پٹ آیا ہے ابھی, کاٹن کا آؤٹ پٹ 1 اکتوبر تک کے جو بھی بیلز آئی ہیں دیٹ از آلموسٹ 100% گروتھ. سو ابھی جو آؤٹ پٹ ییلڈ آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کاٹن کراپ آئی ہے اور دوسری کراپ ایکسپیکٹڈ ہے, وہاں کافی گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے پچھلے سال کا اگر آپ دیکھیں, یہ تو اب پورا سیزن ہوگا تو پتہ چلے گا. پچھلے ہماری ٹاپ جو ہے وہ 14 ملین جو ہے بیلز ہماری آل ٹائم ہائی ہوئی ہے, اور پچھلے سال 5.5 ملین پہ آ گیا تھا, یعنی ہاف سے بھی کم پہ آ گیا تھا. اور پاکستان جو زرعی ملک ہے یہ کاٹن امپورٹ کر رہا تھا اور کوئی $3 بلین کے لگ بھگ کاٹن امپورٹ کرنا پڑی لوکل انڈسٹری کو چلانے کے لیے. تو وہ سیڈز پر اور بہتر پروڈکشن پر اور اس پر اگر توجہ دی جائے تو میرا خیال میں پاکستان تو ایکسپورٹنگ کنٹری رہا ہے کاٹن کے لحاظ سے. تو اب اگر بہتری آ رہی ہے تو وہ بہت باٹم پہ پہنچ گیا تھا, وہاں سے بہتری آ رہی ہے. واٹ یو سیئنگ از اٹس اے بیس ایفیکٹ. یس, ٹھیک ہے, آپ ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ جی ایبسلیوٹلی آئی ایگری کہ پچھلے سال کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو پچھلے سال کا ایک تو سر نے جیسے بتایا کہ 5.5 ملین بیلز کے اوپر پہنچ گئے. جی اور اس میں بہت سے ریزنز ہیں. دیکھیں اس میں واٹر کی اویلیبلٹی کا ریزنز ہے, بی ٹی کاٹن کا جو سیڈ ہے وہ یہاں اویلیبل نہیں ہے, تو جو یہاں کے جو لوکل انسیکٹس ہیں وہ ان کو نقصان ہونے, گلابی سنڈی فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کیونکہ وہ بیس ایفیکٹ آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو ہم سسٹینیبل بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے. دیٹس دا کی کویسچن. ویری گڈ پوائنٹ. سر آپ یہ بتائیے گا, ایک چیز میں نے نوٹس کی فائنانس منسٹر کی کال سے کہ ہی از ویری ریئلسٹک. ہی از ناٹ saying that we are really hopeful کہ یہ ساری ڈیمانڈز ہو جائیں گی, but he is also again saying that we have got certain bargaining points. What do you assess from that? دیکھیے ہماری جو ٹیم اس وقت ہے الحمدللہ وتھ اسد عمر اینڈ وتھ فائنانس منسٹر, آئی ایم ایٹ لیسٹ کانفیڈنٹ کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اکنامک مینجمنٹ ہے اس وقت, اور انشاءاللہ اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جب جائیں آئی ایم ایف کے سامنے تو یہاں جو اس طرح اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہاں بھی اعتماد سے بات کریں اور انشاءاللہ دے کم بیک سکسیزفلی. اچھا, ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے میں بات بتا دوں کہ ہم ایگریکلچر پروڈیوس تو کر رہے ہیں لیکن ویلیو ایڈیشن کی طرف ہمارا توجہ نہیں ہے. جب تک پاکستان ویلیو ایڈیڈ انڈسٹری کی طرف نہیں جاتا, تو ایگریکلچر ہو, انڈسٹریز ہوں, اور ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بہت اچھا فوکس کیے ہوئے ہیں لیکن بہت ساری انڈسٹریز اور بھی ہیں. آپ کی جو کراچی شپ یارڈ ہے, اتنے بڑا ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. اس کراچی شپ یارڈ کے اندر آپ یقین کریں کہ یو کین میک بلینس آف ایکسپورٹ. جس طرح آپ نے بھی F-17 تھنڈر کو ایکسپورٹ کر دکھا دیا, کراچی شپ یارڈ از ایکولی ویلیو ایڈیڈ اینڈ qualified. A lot of ignored assets جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں economy کے اندر that needs to be utilized. آپ کا جو میریٹائم پوٹینشیل ہے اس کا میں اندازہ ہی نہیں ہے. جو ہمارے پاس اس وقت منرلز ڈپازٹس ہیں اس کا میں اندازہ ہی نہیں ہے. پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے ٹھوکا ہے ہر چیز,
यानी you name it, it is there. Everything we are in top 5 और top 10 और हम सिर्फ टेक्सटाइल फोकस किए हुए हैं. अरे भाई इंडस्ट्री को एक्सपैंड करें, गिव अपॉर्चुनिटी टू अक्रॉस द बोर्ड टू एवरी इंडस्ट्री. ठीक है. आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करें, आप अपने ये जो 25-26 डिपार्टमेंट्स आपने बनाए हुए इंडस्ट्री को ठीक है. ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ठीक है. इस सब को खत्म करें ठीक है. एंड मेक इट वन विंडो ऑपरेशन. आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट. डॉक्टर साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि एक क्वेश्चन जब हमने पूछा सर्कुलर डेट से मुतालिक, सो दैट वाज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, व्हाई ही वाज वेरी रियलिस्टिक ऑन दैट फ्रंट. सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन अभी जो पॉलिसी मेकिंग में किया जा रहा है, कुछ तो डेट रिटायरमेंट कर रहे हैं, टी बिल्स के थ्रू दे रहे हैं, कुछ डायरेक्टली कैश के थ्रू दे रहे हैं, बट जो पावर प्लांट्स जो कि इनएफिशिएंट हैं, इवेंचुअली यू विल हैव टू शट इट डाउन, अदरवाइज आपका ये सर्कुलर डेट बढ़ता ही चला जाएगा और एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूज़ भी नहीं हो रही, पे भी कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट साइकिल टू एक्चुअली सॉल्व इंटरनली एज वेल एंड देन कन्विंस IMF कि आप इस पे हमारी बात माने. व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक है. ये तकरीबन 2.4 ट्रिलियन रुपयों के ऊपर पहुंच गया है. को तकरीबन 2-3 साल पहले ये जब हम पिछला एक फिगर सुना करते थे, ये कोई 1 ट्रिलियन के ऊपर होता था. तो आपने देखा इसमें ग्रोथ कितनी जल्दी आ रही है. एक टाइम आएगा एंड आई थिंक कि मैं काफ़ी इसके बारे में तशवीश है मुझे कि ये जो साइज़ है सर्कुलर डेट का, ये आपके पूरे एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को चोक कर देगा. सही है. यहाँ पे बिजली बनना ही बंद हो जाएगी. तो आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है कि जो भी आपने 2-3 चीज़ें बताई कि टी बिल्स के थ्रू कुछ उसको रिटायर कर रहे हैं, किसी को हटा के कहीं और पार्क करेंगे और उसको डील करने की कोशिश करेंगे, वो तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये इतनी एडिशन सर्कुलर डेट में होती क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस. वो तो पॉलिसी का क्वेश्चन है. जिस नहीं, पावर उसमें- पॉलिसी के ऊपर आपने वो कर दिए कॉन्ट्रैक्ट, नहीं उसके either they'll go in the international courts if you go against that. नहीं उसमें देखिए ना, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उसमें एक मैसिव लेवल की क्या कहना चाहिए कि उसमें पिल्फरेजिंग भी है सिस्टम के अंदर बहुत Yes, ज़्यादा. that's again a very important point because around 1 trillion की ओवर बिलिंग के भी इन्वेस्टिगेशन में शवाहिद मिले थे कि 1 ट्रिलियन के करीब ओवर बिलिंग की गई है, that cannot be incorporated. जी सर, डू यू एग्री टू दैट फैक्ट? जी बिल्कुल, मैं यही बात है कि सर्कुलर डेट मुझे अच्छी तरह याद है कि शौकत तरीन साहब उस ज़माने में इसी पोजीशन पे थे जब पहली दफ़ा इसका हल इन्होंने निकाला था और मैं उस मीटिंग को कवर कर रहा था एज ए रिपोर्टर. मुझे अच्छी तरह याद है डिफेंस के इलाके में इनके ऑफिस में हम कवर कर रहे थे और उस वक्त से अब तक मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और उन्होंने मुख्तलिफ पेमेंट्स की, अरबों कई सौ अरब पेमेंट हो चुकी, लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि ये पैदा क्यों हो रहा है. जब तक उन पे हम गौर नहीं करेंगे तो कब तक हुकूमत जो है वो इन चीज़ों को मुख्तलिफ ज़राए से और उसको वो करती रहेगी. तो आपने जैसा इशारा किया कि वो जो मुआहदे हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, और वो सारी चीज़ों को दोबारा देखना पड़ेगा. लेकिन ज़ाहिर है कि अभी हुकूमत इतना बड़ा उस तरफ शायद तवज्जो ना दे पाए और इस पोजीशन में ना हो. जो IPPs हैं वो आलमी अदालतों में चले जाते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं. तो बस सवाल यही है कि उस पे गौर किया जाए कि ये पैदा क्यों हो रहा है और इसको पैदा होने से कैसे रोका जा सकता है. अहमद साहब, पैदा क्यों हो रहा है, ये दैट्स मोर ऑफ अ सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन कि क्यों पे कर रहे हैं आप. आपने एक रेट फिक्स कर दिया डॉलर के अंदर रिटर्न को, इसलिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करना पड़ रहा है. प्लस उसमें बिलिंग के अंदर ओवर बिलिंग भी साथ में चल रही है, इनएफिशिएंसी, तो कपल हो रहा है. प्लस फिर आवाम को आपको सस्ता देना पड़ रहा है बिकॉज आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है. आवाम कैन नॉट अफोर्ड दैट बिकॉज वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो इसलिए पैदा हो रहा है, इस मेरी राय के अंदर. बट द क्वेश्चन इज कि हाउ टू सॉल्व दिस. इसमें और भी रीजंस जी, हैं कि बताएं. जो बिल्स पे नहीं होते, फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स पेबल खड़ा हो जाता है वो कहाँ जाता है, वो भी तो इसी के अंदर जा रहा है ना. यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस के भी इश्यूज हैं कि सिस्टम के अंदर अकाउंटेड फॉर गैस भी है, अकाउंट्स पेबल खड़ा हो जाता है, चोरी गैस, है, बहुत बड़ा electricity. इशू है. इसमें पर एफिशिएंसी लॉसेस हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है. बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि इसको एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये इस तरह से 2.34 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट फिर से चोक करना शुरू कर देगा आपकी प्रोडक्शन साइड को. और हम प्रोडक्शन एंड GDP अगेन. एग्जैक्टली क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो इकोनॉमी ही आपकी एनर्जी कंजम्पशन के साथ उसका एक
کیا کہنا چاہیے ایک ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے, یعنی کہ اکنامک گروتھ فاسل فیول کنزمپشن کو بڑھاتی ہے اور فاسل فیول کنزمپشن بھی اس میں فیڈ بیک دیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. اور نمبر 2, آپ کو انرجی مکس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اگر جب تک آپ امپورٹڈ آئل اور امپورٹڈ گیس سے اپنے پاور کو پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ پرابلم میں رہے گا. تو آئی تھنک جو لارجر بیٹھ کے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ ہم نے کیسے اس کیا کہنا چاہیے فاسل فیول بیسڈ انرجی کنزمپشن سے سولر بیسڈ یا آلٹرنیٹ فیولز کی طرف جانا ہے. سولر کے ہمارے پاس آلریڈی آپ سمجھ لیں کہ وہ انفراسٹرکچر موجود ہے, وہ سولر سیلز موجود ہیں. اگین اس میں جو یہ سر بیٹھے ہیں ان کی بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی شہر میں یہ کام کروانا چاہتے ہیں, نیٹ میٹرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, 9-10 NOCs چاہیے. اب کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ 1 2 3 4 5 9 NOCs لے؟ تو اس کو 1 ونڈو آپریشن بنائیں, اس کی فائنینسنگ لے کر کے آئیں اور لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ سولر کے اوپر جائیں. اس سے آپ بہت سی انرجی فری اپ کر لیں گے انڈسٹری کو دینے کے لیے. انڈسٹری آپ کے لیے ایکسپورٹس بھی جنریٹ کرے گی اور جابس بھی جنریٹ کرے گی. تو یہ ان دا کہتے ہیں نا لارجر اسکیم آف تھنگس پالیسی میکرز کو اس قسم کی اسٹریٹجک تھنکنگ دینی ہے. آئی تھنک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ کیا, ایک تو سولر میں کنورژن کی اسٹریٹجی اکانومی پر ریلائنس کی, پلس اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو فاسل فیول ریلیٹڈ جنریشن آف الیکٹریسٹی ہیز گون ڈاؤن اینڈ دی گورنمنٹ از آلریڈی لائک فوکسنگ آن دیٹ کہ اس کا شیئر کم سے کم کی جائے. پلس ریسنٹلی ریفائنری کی پالیسی بھی آئی ہے, ایکسپلوریشن کے اندر بھی ریلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوکل کریں اور امپورٹ بل. سو جو پالیسی گائیڈ لائنز آپ نے دی ہیں they are working on that, but the question is کہ یہاں we are at the crunch moment جب آپ کو you have to do the balancing act with the IMF as well. جی ون پاور جس کی طرف توجہ نہیں ہے, پانی کی طرف توجہ آ گیا الحمدللہ. یہ دونوں پاکستان کو خدا نے بے حساب دیا, اس نعمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, اور ہم جا رہے ہیں مہنگی ترین انرجی سورس کے اوپر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھا, جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیے, معاہدے طے کیے, وہ یہ کیے کہ جی آپ بنائیں اور ہم کنزیوم کریں گے. ان کے پاس پاور سیکٹر کھڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس یوزرز نہیں ہیں, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو بنا لیا, آپ ہمیں پیسے دیں. دس از واٹ سرکولر ڈیٹ از آل اباؤٹ. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا آپ نے. ناؤ لیٹس کم ٹورڈز دی نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. یہاں سے میکرو اکنامک جو سچویشن ہے ہماری, مے بی 25 بیسس پوائنٹ اور بڑھانے پڑیں, مے بی الیکٹریسٹی اور گیس پرائسز وی آر ازیومنگ کہ ہو سکتا ہے بڑھانی پڑے. آپ یہ اسیوم کر لیں کہ بڑھانے پڑیں گے 2 سے 2.5 روپے پر یونٹ. So then the next logical argument is, do we have enough momentum in your bull cycle کہ وہ اس کو سسٹین کر کے پک اپ کرے؟ your feedback. دیکھیں یہ تو کرسٹل بال تو کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ پروبیبلٹی دیکھیں ڈیفینیٹلی ہے. وی ہیو اے سالڈ ٹیم ان پلیس. انہوں نے پہلے بھی اچھے اسٹیپ لیے ہیں, لیکن آئی تھنک کچھ ویری اسٹرانگ ہیڈ ونڈس آر آلسو فیسنگ پاکستانی اکانومی ناؤ, جس میں نمبر 1 میں کہوں گا کہ جو امریکہ سے آتی ہوئی خبریں کہ وہاں پہ انفلیشن جس کا آپ نے شروع میں بھی, اور جب امریکہ میں انفلیشن ہوتی ہے تو ہم نے ابھی آلریڈی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, گیس پرائسز کی ایک مسئلہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ چیلنج فار پاکستانی اکانومی کہ وہ جو انٹرنیشنلی جنریٹڈ انفلیشن ہے اور اس کا جو پاس تھرو ہماری اکانومی میں آئے گا, اس کو کیسے ہمارے پالیسی میکرز اس کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے. آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا کی چیلنج میرے خیال میں. جی سر. جی بالکل, میں سیکنڈ کروں گا سر کی بات کو. ایک چیز اور جس کی ہمارے ہاں کمی ہے اس کی میں ضرور آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ملک ہے, حکومت کا بھی, اپوزیشن کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی. ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یعنی ہمارے پاس کوئی نیشنل اکنامک ایجنڈا نہیں ہے جس کے اوپر سارے لوگ بیٹھ کر کے, اپوزیشن ہو حکومت ہو, سارے لوگ بیٹھ کر کے مل کے کام کریں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں. کوئی ایک پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمام لوگوں کی, تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے. پاکستان بزنس کونسل نے اس پہ خاصا کام کیا تھا. انہوں نے ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا بنایا, تمام سیاسی پارٹیوں سے ملے, ان کو جا کے انہوں نے دیا, اور وہ ضرورت اس بات کی ہے میرے خیال کے مطابق کہ کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنے جس میں حکومت, اپوزیشن اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ بیٹھیں, ملک کو معیشت کو اس بحران سے نکالنے کے لیے مل کے کام کریں.
ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں. جو الیکٹ ہوتا ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے, اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں اور اس کو بھرپور طریقے سے کام کرنے دیے جائے. احتساب اس کا نیکسٹ الیکشن میں ہوگا, نیکسٹ الیکشن آئے گا, عوام چاہیں تو اس کو الیکٹ کریں, چاہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. لیکن معیشت کے اوپر جب تک ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ملک کو اس بحران سے نکال نہیں سکیں گے. تو میرا معصومانہ سوال, ہیو وی بیکم میچور انف ٹو تھنک لائک دیٹ؟ اب یہ ایک بڑا سوال ہے, جواب دیجیے آپ. جی معصومانہ جواب دیجیے. اس کا جواب تو خاصا مشکل ہے, لیکن یہ میثاق معیشت ہونا چاہیے, میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو صدقے دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ ان کے بھی حق میں بہتر ہے اور اس ملک کے عوام کے حق میں بھی. فائنل کامنٹ. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ ابھی آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا, آئی تھنک ہمیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی پالیسی بنانی پڑے گی فی الفور. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آلریڈی ڈکلائن میں جا رہا ہے اور ابھی امریکہ میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ جو کوانٹیٹیو ایزنگ چل رہی تھی اس کو بند کرنے جا رہے ہیں. جب وہ بند ہوگی تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا اور پوری دنیا سے ڈالر امریکہ کا رخ کرے گا اور اس سے پھر ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ فردر کیا کہنا چاہیے وہ نیچے گرے گا ہمارا ایکسچینج ریٹ. تو میں ابھی آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پالیسی میکرز, مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ از فائن, لیکن اٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف اے کنزمپشن کرائسس, کہ یہاں پہ لوگوں کو روٹی نہ مل رہی ہو, ان کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جائے. تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ کو کرنے دیں ایکسچینج ریٹ کو ڈٹرمن, بٹ ود ان سرٹن باؤنڈس. صحیح, ویری ویل ٹیکن پوائنٹ. ذکی صاحب, یور فائنل کامنٹس. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت قوم کی تربیت بالکل نہیں ہو رہی ہے. میڈیا کو چاہیے کہ 25-30% اپنا ٹائم نکالے تربیت پر. ہمارے پاس مورالٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے. جو سوشل میڈیا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ بالکل اٹ از جسٹ اویلیبل فری آف کاسٹ. تعلیم نہیں ہے لیکن ایک جاہل کے پاس گندگی موجود ہے, تو مورلز کیسے آئیں گے؟ تو اور مورلز کی تربیت کے لیے میڈیا کا بہت اچھا رول ہو سکتا ہے. میں بس اشعار پڑھ کے میرا کام کنکلوڈ ہو جاتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرا کیا بنا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یہ میری بہت بہت شکریہ. بہت آن دیٹ نوٹ ذکی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ کی شاعری بہت بہترین ہے. احمد صاحب, اٹس آلویز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین, بہت ہی ایکسٹینسو ڈسکشن آپ نے سنی. فائنانس منسٹر نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ دے آر فوکسنگ کہ کسی طریقے سے الیکٹرسٹی اور گیس ریٹس کو بہت زیادہ نہ بڑھایا جائے, اینڈ دین دے کین کارو آؤٹ اے نیو پاتھ. دوسرا, دا پوزیشن آف اسٹرینتھ فار پاکستان از کہ ٹیکسیشن کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں, اراؤنڈ 38% اضافہ ہوا ہے کوارٹرلی بیسس کے اوپر اگر دیکھے جائے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ موازنہ کریں اسٹریٹجی پہ ایف بی آر کی, تو جو پوائنٹ آف سیل سسٹم متعارف کرایا ہے, چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو لے کر آئے ہیں, ٹریس سسٹم جو لے کر آئے ہیں, اس کے تھرو آنے والے کوارٹرز میں taxation revenue is going to increase. Never in the history of Pakistan have we seen so many professionals saying کہ ایف بی آر میں ٹیکس فائل کرنے کی آخری تاریخ کب ہے, بیکاز ایوری بڈی نوز کہ یہ فائل اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کی پینلٹیز بہت انکریز کی جا چکی ہیں آلریڈی. سو اسٹرکچرل ریفارمز گورنمنٹ آف پاکستان از برنگنگ آلریڈی, تو دیٹ وڈ بی اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کہ ریونیوز کین بی موبلائز. دوسری جانب جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ ہیں. وی آر اسٹل بینکنگ آن اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ 5% پلس جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں رواں مالی سال کے اندر. دیٹس اے گڈ فگر. لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا بھی حوصلہ افزا رہا ہے. پچھلے اگر 1.5 سال کی دیکھا جائے تو کوارٹرلی فگرز, منتھلی فگرز بہت بہتر رہے ہیں. انڈسٹری وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کنزمپشن بھی انکریز ہو رہی ہے. جو ایکسٹرا کنزمپشن کرنی تھی اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے آلریڈی میجرز لے لیے ہیں. آٹو فائنینسنگ ٹف کر دی ہے, امپورٹ کے اندر اگینسٹ کیش مارجنس 100% کر دیے ہیں, اور دوسرے میجرز بھی لیے جا رہے ہیں جس کے تھرو ڈالر کا آؤٹ فلو روکا جائے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ گلوبلی بڑھتے ہیں تو منی مائٹ فلو ٹو دا یو ایس, اینڈ دین اگین یور exchange rate compared to US currency might be in danger. So exchange rate has to be controlled, because صرف exchange rate کے گرنے سے آپ کی جو امپورٹ بل ہے اس پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے. دوسرا آپ کا جو آلریڈی ڈیٹ ہے دیٹ یو آر ریٹائرنگ, ابھی اکتوبر میں بھی ایک سکوک بانڈ آپ ایشو کرنے والے ہیں
دوبارہ رینیو کرنے کے لیے, اینڈ دین دا نیکسٹ ایئر اگین آپ کو انٹرنیشنلی ایک سکوک بانڈ کی رینیول ہونی ہے. تو these are the questions that need to be answered, but the finance minister is confident that we are going to get another IMF tranche, and based on the fact کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جس طرح نیچے آئیں گی تو آپ ایک بار دوبارہ گروتھ کا سائیکل دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.